ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر لیجئے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کون ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر پیارے نبی فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ اے بیٹی، ایک شخص سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر کسی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔
بس اتنا ہی سننا تھا کہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس کو میں بھوکا لے گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ چچا، تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تمہارے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تمہارے سر پر ہی رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لایا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنا ہاتھ ترازو میں دیا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ بھوکا نہ جائے، اسی لیے بی بی فاطمہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے وہ ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ لے جا کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ!
حضرت فاطمہ کو رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دیے تھے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے تمام زیورات اللہ کے راستے میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں۔ اپنے پاس کھانے کو کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی میں آٹا بھی پیستی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔